قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمایا ہے۔ ان تمام معجزات میں سب سے اہم اور بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو فصاحت، بلاغت اور جامعیت میں دنیا کے تمام فصیح اور بلیغ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن دنیا کے تمام فصحاء، بلغاء، ادباء بلکہ تمام جنات مل کر بھی آج تک مکمل قرآن تو کیا ایک آیت بھی نہ لا سکے اور نہ قیامت تک لا سکیں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ دوسرا معجزہ شق قمر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ جواب ملا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن مطالبہ کرنے والے اپنے آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ایمان قبول کرنے کے بجائے کہا، تم تو جادوگر ہو۔ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزات میں سے تیسرا معجزہ معراج ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے بہت ہی تھوڑے سے حصے میں ام ہانی کے مکان سے کعبۃ اللہ، پھر وہاں سے بیت المقدس، اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر جہاں تک اللہ کو منظور تھا لے جایا گیا۔ اس معجزے کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت کی سیر فرمائی، اللہ کا دیدار نصیب ہوا، امت کو 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کو دیے ہوئے معجزات میں سے چوتھا معجزہ آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی چشمے کی طرح نکلنا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو بہت ہی شدت سے پیاس لگی، لیکن پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، جس سے آپ وضو کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جب پیاس کی وجہ سے پریشان ہوئے تو گھبرا کر آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے سامنے رکھے ہوئے پانی کے علاوہ ہمارے پاس پینے اور وضو کرنے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ
سامنے رکھے ہوئے پانی کے برتن میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی اس طرح نکلنے لگا جس طرح چشمے سے بہنے لگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے پانی اتنا نکلا کہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہو جاتا۔ پھر بھی ہم کل 1500 ساتھی تھے، سب نے پانی خوب پیا اور وضو بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزات میں سے 5واں معجزہ کھانے میں بے پناہ برکت ہونا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بہت کمزوری محسوس کی ہے۔ شاید آپ کی آواز میں کمزوری بھوک کی وجہ سے تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں۔ اس کے بعد کچھ جوں کی روٹیاں نکال کر چادر کے ایک حصے میں لپیٹ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور چادر کا بقیہ حصے سے مجھے اڑا کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں سے کہا، کھڑے ہو جاؤ اور سب کے سب میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھیوں کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی طرف چل پڑے۔ میں ان سے آگے جا کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آنے کی خبر دی۔ ابو طلحہ نے کہا، ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ گھر آ رہے ہیں، حالانکہ گھر میں تو ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے۔ آخرکار ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان سے باہر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھیوں کا استقبال کیا اور سب کو گھر میں لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور، گھر میں کھانا تو بہت تھوڑا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلمہ فإن اللہ سیجعل فیہ البرکہ، گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ، اللہ اس میں برکت دے گا۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی روٹیاں لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کے ٹکڑے کیے گئے اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر گھی ڈالی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا اور ایک روایت کے مطابق ان روٹیوں کے ٹکڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ لگایا اور اس کھانے میں برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرمایا، اذن لعشرۃ، 10 آدمیوں کو اندر
آنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ 10 آدمیوں کو گھر کے اندر بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کلو وسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ چنانچہ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس کے بعد پھر 10 آدمیوں کو اندر بلا لیا گیا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے کو کہا گیا، وہ بھی خوب سیر ہو کر کھا لیے۔ اسی طرح 10 آدمیوں کو بلا کر کھلایا گیا، یہاں تک کہ وہ کل 70 یا 80 ساتھی تھے، سب نے خوب سیر ہو کر کھا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے افراد بھی خوب سیر ہو کر کھا لیے۔ پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا۔ اس بچے ہوئے کھانے کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی حدیث کی معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں خندق کھودی جا رہی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی حالت میں دیکھا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے لاغر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر میری بیوی نے ایک تھیلا نکالا جس میں تقریباً 2.5 کلو جو تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں ایک پالتو چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی تھا۔ میں نے اس بکری کے بچے کو ذبح کر کے ٹکڑے کرنے تک میری بیوی ان جو کو پیس کر آٹا بھی گوندھ دی، اور میں نے گوشت ہانڈی میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے گیا۔ میرے جاتے وقت میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ کھانا کم ہے، اس لیے حضور اور ان کے ساتھیوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رازداری کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا اور میری بیوی نے 1 سا جو کا آٹا تیار کیا ہے، اس لیے آپ اپنے مختصر ساتھیوں کے ساتھ ہمارے گھر کھانے کے لیے تشریف لائیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہنے لگے، یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع لکم سورا فحی ہلا بکم۔ اے خندق والو، بے شک جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، اس لیے تم سب چلو۔ اور مجھ سے فرمایا، لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینتکم حتی اجیء۔ دیکھو، جب تک میں نہ آ جاؤں تم نہ اپنے سالن کی ہانڈی چولہے پر سے اتارنا اور نہ ہی روٹی پکانا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ساتھیوں کو دیکھ کر میری بیوی نے مجھ سے کہا، تم خود اپنے کو رسوا کر لیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہا تھا جو تم نے مجھے کہنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد میں نے آٹا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ اپنا تھوڑا سا لعاب مبارک
اس میں ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر سالن کی طرف آپ بڑھے اور اس میں بھی اپنا تھوڑا سا لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرمایا ادعی خابزتن فلتخبز معک، ایک روٹی پکانے والی عورت کو بلا لو تاکہ وہ تمہارے ساتھ روٹی پکائے۔ وقدہی من برمتکم ولا تنزلوہا، اور سالن کی ہانڈی نیچے اتارے بغیر چولہے ہی پر رکھ کر کٹوروں میں سالن بھرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خندق کھودنے والوں کی تعداد 1000 تھی، سب نے خوب سیر ہو کر کھا لیا، پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا، پھر بھی ہماری ہانڈی پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور روٹیاں پکائی جا رہی تھی، یعنی 1000 آدمیوں کے کھانے کے بعد بھی نہ آٹا کم ہوا اور نہ سالن کم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان معجزات کو سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے